بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے والے کو 70 سال تک موٹاپا نہیں گھیر سکتا۔ کبھی ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو یا گھٹنوں سے آواز آنے لگے تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پھلدار رس زیادہ استعمال کرو۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ جسم میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند توانا ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل سٹرابیری ہے۔ سٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ نہ شامل کیا جائے؟ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن ہو جاتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور جوانی قائم رہتی ہے۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کو بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے۔ کالی مرچ پیس کر گھر کے صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بکرے کے سر والا گوشت کھائیں۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوں ان کو اندھیرے سے خوف آنے لگتا ہے۔ بیر دل کو طاقت دیتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہیں۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئینہ بار بار دیکھنے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم راستے تو پہلے بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہتر وقت پر کرتا ہے۔ اگر منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھویا جائے تو چہرے کی جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بو آنے لگے تو جامن کا استعمال کریں، بدبو فوری ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگائیں، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو ارک گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کم سے کم 8 گلاس پانی اور ہر صورت پانی پی لیں۔ اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔
ناظرین، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین، مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ بیماری کو معمول سمجھ کر وقت پر علاج نہ کرنا۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ وہ خواتین جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ کھیرے کا گودا چہرے پر لگا لیا کریں۔ ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ خواتین کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کچی روٹیاں، کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچا کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال نہ ہوں اس جگہ کو کھردرے کپڑوں سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش آنا شروع ہو سکتی ہے۔ جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے والے کے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔